السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 9 آیت نمبر 178 سے 181 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے تو وہ ہے ہدایت پانے والا، ومن یضلل، اور جسے وہ بھٹکا دے، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَہَنَّمَ، اور بے شک پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے، کثیر من الجن والانس، بہت سے جنوں اور انسانوں کو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں نہیں وہ سمجھتے ان کے ساتھ، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں نہیں وہ دیکھتے ان کے ساتھ، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں نہیں وہ سنتے ان کے ساتھ، اولئک کالانعام، یہ لوگ ہیں مانند جانوروں کے، مویشیوں کے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ، اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے نام ہیں اچھے خوبصورت، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو اس کو ان کے ساتھ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو غلط یا الحاد کرتے ہیں، غلط نسبت کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو تھے وہ عمل کرتے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے جو پیدا کیا ہم نے ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، اللہ فرماتے وہ ہے ہدایت پر، اور اس پہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی اب پھر اللہ ہی کی مرضی ہے نا، ہماری کیا مرضی۔ اللہ تعالیٰ اندر کو دیکھ کر ہدایت دیتے ہیں، اس کے اندر کی تڑپ کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اپنی مرضی کو کتنا چھوڑ سکتا ہے میری خاطر۔ ہم اتنے اللہ کے دین کے بارے میں سینسٹیو نہیں ہیں، اگر سینسٹیو ہوں تو ہمیں چین نہ آئے دین کے بغیر۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، وہ ہر کسی کو اس کی چاہت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہ کریں، اس کو چاہیں نہیں، اسے مانگیں نہیں، اس کی تڑپ نہ رکھیں، اس کے بغیر ٹینشن نہ لیں، جو دین کے بغیر زندگی گزری اس کی فکر نہ کریں اور آخرت کی فکر نہ کریں، تو وہ کسی اور کو دے دے گا۔ اس کی نعمت ہے نا، تو نعمت تو بن مانگے خاص طور پہ دین کی نہیں ملتی، دنیا کی تو بہت ساری نعمتیں آپ کو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو جھکنا، رجوع کرنا، مانگنا، تڑپ رکھنا ضروری ہے، تب یہ بہت زیادہ قیمتی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے پھر ہمیں ملے گی، لیکن اس کے لیے تڑپ اور دعا اور کوشش اپنی طرف سے قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ جسے میں ہدایت دوں وہ ہے ہدایت پر، یہی اس کا مطلب ہے۔ وہ چاہتا نہیں کہ ہم بے ہدایت رہیں، اس کی مشیت نہیں ہے، نہ اس کی رضا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ ہم ہدایت کو کتنا اہم سمجھتے ہیں اور کتنا مانتے ہیں، اسی لیے اس نے فرمایا جو بھٹکا رہے، جسے وہ بھٹکا دے تو یہ پھر نقصان میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بہت سے لوگ تو پیدا ہی ہم نے یہ جو جنوں اور انس میں سے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اب کسی بھی انسان کا جو دل ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مالدار ہے یا پھر عقل والا ہے یا بے عقل ہے، دنیا میں کوئی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کسی جھونپڑے میں رہتا ہے یا محل میں رہتا ہے، دل تو سب کا ایک جیسا، اسی چیز سے بنا ہوا، جس سے 1 کروڑ پتی کا دل بنا ہے اسی سے ایک غریب کا دل بنا ہے،
وہی سارے فنکشن وہ کرتا ہے، وہی وہ. اور اگر نیک ترین انسان کا دل جس چیز سے بنا ہے تو کیا بد کا اس سے نہیں بنا؟ تو پھر وجہ کیا ہوتی؟ یہ چیزیں میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ سینسز، یہ چیزیں اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیں دی ہیں کہ ہم انہیں صحیح راستے میں یوز کریں، پھر دنیا کے بھی سارے کام اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ان کو روشنی دینا ضروری ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور اگر اللہ سیل کرتے ہیں تو انہی کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہدایت جانے کا ذریعہ تھی. انہیں ہم نے ہدایت کے لیے کھولا ہی نہیں، یوز ہی نہیں کیا، زنگ لگ گیا، ختم ہو گئی. ان پہ ہم نے دنیا کی محبت کے غلاف چڑھا لیے، کانوں میں ڈاٹ ڈالیے، آنکھوں کے آگے پردے ڈالیے، محبتوں کے، دنیا کی محبتوں کے، دنیا کی زینت کے، دنیا کی عیش و آرام کے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ سمجھ ہی نہیں لی. ان کی آنکھیں تھیں، انہوں نے اس سے کچھ دیکھا ہی نہیں. کان تھے، میری کوئی بات سننی نہیں چاہی. اولئک کالانعام، یہ جانور دنیا میں پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اللہ کا دیا ہوا عیش و آرام کرتے رہے. بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر، کیونکہ جانور تو اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنی زبان میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ تو لوگ ان سے بھی غافل. اب اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے چیزیں تو ہمیں دی ہیں، یوز تو ہمیں کرنی ہے نا. اب وہ دل جو فنکشن کرنا ہے اللہ کی طرف سے وہ تو کر رہا ہے. اس میں اگر سمجھ لینی ہے تو وہ ہمیں لینی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے روشنی بھی آتی ہے. آنکھیں کھولنی ہے، بصیرت حاصل کرنی ہے تو ہمیں کرنی ہے. کانوں میں اچھی بات سننی ہے تو ہمیں سننی ہے. یہ تو ہمارے قصور ہیں کہ نہیں؟ ہم اللہ کو قصوروار شیطان کی طرح ٹھہرا کے تو خود بری ہو جاتے کہ وہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، وہ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے. اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ہم اچھے کام لینے کی بجائے برے کام لیتے ہیں. کیا کچھ دیکھتے ہیں ہم آنکھوں سے، کیا کچھ سنتے ہیں ہم اپنے کانوں سے، کیا کچھ ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے. کبھی کسی کی بات، کسی کی صورت، کسی کی محبتیں، کتنا کچھ ہم بوجھ دل پہ، گرج، حسد، ان ساری چیزوں سے ہم نے روحانی طور پر ان کو بند کر دیا. ان اعضاء کو ہم ہدایت کیسے پائیں؟ حق اور سچائی ایسی چیز ہے جسے ہر ایک کو خود ہی پانا پڑتا ہے. سچائی کو پانا ہر ایک شخص کا ارادی اور شعوری فعل ہے. اسے شعور سے کام لینا پڑے گا. دیکھنے کے لیے اندرونی اور بیرونی روشنی چاہیے، ورنہ ہدایت نہیں ملتی. جو قوت انسان کو ملی وہ جنوں کو بھی ملی، ان سے بھی حساب ہوگا. دونوں کے لیے پھر اللہ نے جہنم کا لفظ بولا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہیں. ایک حدیث میں ان کی تعداد 99 بتائی گئی. آپ نے فرمایا جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور صرف یاد ہی نہیں کرنا، اللہ کے نام رحیم ہے، رحم کرنے والے والا بھی بننا ہے. رحمان ہے، معز ہے، دوسروں کو عزت دینی ہے. اور بہت ہر نام کو اگر ہم غور و فکر سے پڑھیں تو کتنا مہیمن اور بہت خوبصورت نام. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کے لیے 3 ہی چیزیں ہیں. یا تو اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بنائیں، یا اللہ کے ناموں کو، یا پھر کسی کے لیے کسی سے دعا کرا لیں، زندہ انسان سے. اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں. تو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ، جیسے یا ذو الجلال والاکرام، اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ لگا کے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا حلیم. اس کے خوبصورت نام، اور وہ نام جس میں سافٹنس ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں یا قہار، یا قہار، ایسا کہیں گے تو وہ ظاہر ہے قہر والا بھی ہے. اگر وہ غفور رحیم ہے تو وہ شدید العقاب بھی ہے. تو نہ سمجھی میں کچھ لوگ ایسے ہی ناموں کو پکارتے رہتے، پھر ان پہ مسائل بھی پیدا ہوتے. تو اللہ کے ہر نام کے ساتھ اللہ لگائیں. کیونکہ میں نے مجھے پتہ چلا ہے کہ جیسے ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ نام جو ہوتے ہیں، جیسے ہم انسان رکھ لیتے ہیں عبد الکریم اور عبد الرحیم اور اس طرح کے، یہ نام جن بھی رکھتے ہیں. اور جب آپ کسی نام کو یا اللہ یا رحیم کہے بغیر رحیم رحیم یحیم رحیم کہتے رہیں گے تو وہ نام کسی جن کا بھی ہو سکتا ہے. اور جب کسی کو بہت زیادہ پکارا جائے
چونکہ عام انسان تو کوئی عبدالرحیم ہے تو اپنے گھر بیٹھا ہے نا، تو جن تو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو جب کسی کو بہت زیادہ کسی کے نام کی مالا ہم بولتے رہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کو یا تو تنگ کریں گی یا آپ کے پاس آ جائیں گی. تو اس لیے کسی بھی اللہ کے نام کو پکارنا ہے یا ذوالجلال والاکرام کے علاوہ، تو اس کے ساتھ اللہ ضرور لگانا. یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا شفیع، یا اللہ یا معز، اس طرح. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کیا ہوتا ہے؟ لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو سیدھا جاتے جاتے سائڈ پہ تھوڑی کر دی جاتی ہے. تو ایسے ہی سیدھے جاتے جاتے یعنی اللہ کے ناموں کو غلط رنگ دے دینا، یا اس کے ناموں جیسے کسی اور کے نام رکھنا. جیسے کریم اگر کسی کو رکھا ہوا تو کریم ہی کہنا، عبد الکریم نہ کہنا. یا پھر دنیا میں کسی کو غوث اعظم، داتا اور کتب اور پتہ نہیں کیا کچھ جیسے لوگ کہتے ہیں، تو یہ ساری جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کو دینا، یہ بھی الحاد کرنا ہے. تو اللہ فرماتے چھوڑ دو ان کو جو میرے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب بدلہ پائیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں. کیونکہ داتا تو کوئی بھی نہیں. یا غیاث المستغیثین اغثنا، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی فریادوں کو سننے والا، تو پھر غوث اعظم اللہ ہی ہوا نا، اور کیسے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اگر عام لوگوں سے ہم سنیں تو لوگوں نے بنایا ہوا خود سے خود گھڑ لی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے کہ ہم وہ بدلہ پائیں گے جو عمل کرتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو ہم نے پیدا کیے ان میں ایک گروہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں ایک گروہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے گائیڈ بنتا ہے اور دوسروں کو رہنما بن کے تو صحیح راستے کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. تو یہ دنیا عدل پر قائم ہے. اللہ فرماتے وہ بھی ہی یعدلون، اسی کے ساتھ وہ انصاف بھی کرتے ہیں. اسی اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق. مخلوق میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پڑے تو حق کے ساتھ رہنمائی بھی کرتے ہیں، خود ساختہ تعلیمات نہیں دیتے، تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو خالی کر کے اسے پڑھنا ضروری ہے. ہدایت دراصل خود کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے، نہ کہ قرآن کو اپنے خود خیالات کے مطابق ڈھالا جائے. تمنا سچی ہو، لگن سچی ہو، محبت سچی ہو تو اللہ ضرور ہمارا گائیڈ بن جائے گا، ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھاؤ اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرماؤ. کیونکہ استقامت بہت بڑی چیز ہے. بعض دفعہ انسان کو اچھی بھلی روشنی آتی، جیسے میں نے کل کی آیات میں بتایا تھا کہ اچھے بھلے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، سارا اللہ کی محبت دلوں میں آتی، لیکن پھر دنیا کی کوئی محبت، کوئی دوست، کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیتے کہ دین میں آئے تھے تو کیا فائدہ ہوا. فائدوں کے لیے ہم دین میں آتے ہیں، ہمیں تو اپنی آخرت بنانی ہے. وقتی فائدے تو کسی کو ملے نہ ملے، آخرت کے تو ملیں گے ہی. تو اگر ہم رشوت کے طور پر دین کی طرف آئیں گے تو دین ہمیں کچھ نہیں دے گا. دین تب دے گا جب ہم صبغت اللہ میں رنگ جائیں گے، خود اللہ کے رنگ میں خود کو رنگیں گے، اس کی پسند کے بنیں گے. تو پھر وہ اللہ نے کہا نا میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں، تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں. پھر کیوں نہیں، پھر ہم فیل کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. جہاں بھی ہم کھڑے ہیں، مشکل ہے یا آسانی، وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تبھی ہوگا جب ہماری محبت اس کے لیے خالص ہوگی. تو اللہ سے خالص محبت کی دعا ہے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.